Ikra Naseer. I'm currently serving as subject specialist English in a school education and literacy department, Government of Sindh. Now, in listening, it seems quite attractive, but it's not how I get here. It has been a long journey. It has been a hard work for me since the starting point till here. If I talk about my school life, so I studied in a local school, in a very mediocre and local school. But ऐसा है कि I was given much attention at my home. Specifically, I would name here my sister. She worked really hard on me. काफ़ी अच्छे से वो मुझे पढ़ाया करती थी, तो मेरी I was good in my studies. इसके अलावा यानी कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई अलग से कोई बड़ा स्कूल, या हम कहते हैं कि एलीट स्कूल हैं जो हमारे पास जो सिस्टम बने हुए हैं, क्लास इन स्कूल सिस्टम, तो ऐसा नहीं है कि आई वॉज ग्रेजुएटेड फ्राम वन ऑफ दैट स्कूल. एक सिंपल सा स्कूल था, सिंपल सी मेरी तालीम थी, बट आई वॉज अ गुड स्टूडेंट. इफ़ यू टॉक अबाउट कॉलेज एजुकेशन, तो कॉलेज एजुकेशन में ऐसा है कि आई वेंट अ लिटिल बियॉन्ड. आई वांटेड टू स्टडी फ्रॉम ए कॉलेज इन हैदराबाद, दैट इज़ फेडरल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज. अच्छा जी, उसका मैंने टेस्ट दिया. आई अपीयर्ड इन द टेस्ट. अच्छा, मेरे अगर मैं बात करूँ तो मेरी फैमिली की तरफ से मेरे फादर वॉज अ लिटिल कंजर्वेटिव बैक दैन. आपको पता है कि सोसाइटी है, ख़वातीन के लिए थोड़े मसाइल होते हैं हमारे पास, तो मेरी भी इसी तरह की एक फ़ैमिली थी. तो मेरे फादर को थोड़ा मसला था, एंड ही डिडंट वांट मी टू स्टडी इन दैट कॉलेज. ही वांटेड मी टू स्टडी सिंपली graduated from any of the college, girls college, and then just study like a normal girl has studied in our family. तो ऐसा नहीं था, बट उनकी नॉलेज के बगैर आई अपीयर्ड इन द टेस्ट. अच्छा जी, इसमें जो है मेरी मदर को और मेरे ब्रदर को मैं क्रेडिट दूंगी. उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की इस चीज़ में और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. आई अपीयर्ड इन द टेस्ट, आई पास्ड द टेस्ट ऑब्वियसली बिकॉज आई वाज अ गुड स्टूडेंट. अच्छे नंबरों से मेरा टेस्ट हो गया, मुझे जो है एडमिशन मिल गया रिक्वायर्ड ग्रुप में. वहाँ पे मेरी काफ़ी अच्छी एजुकेशन रही. 2 साल मेरे अच्छे गुजरे. एकेडमिकली मैंने काफ़ी अच्छा वहाँ पे परफॉर्म किया. फॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे इतना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या दूसरी चीज़ों में इतना पार्टिसिपेट नहीं कर सकी, बिकॉज़ मैं फोकस कर रही थी कंटिन्यूसली मैं अपनी स्टडीज़ पे. क्योंकि एक होता है ना कि हमारे यहाँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि द फैमिली आई वॉज कमिंग फ्रॉम, तो मुझे ये चीज़ थी कि मुझे सिर्फ पढ़ना है और पढ़ के अच्छे नंबरों से पास होकर अपने लिए आगे काम करना है. तो मैं डेलिब्रेटली किसी और चीज़ पे जो है ध्यान नहीं दे रही थी. सो फाइनली मेरा जो है इंटरमीडिएट भी हो गया. अल्हम्दुलिल्लाह आई पास्ड इट विद फ्लाइंग कलर्स. काफ़ी अच्छे मेरे नंबर्स आए. उसके बाद जो है अच्छा, इधर बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी. वो ये है कि मैंने जो है अपना इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग में किया था, बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड इन बीइंग एन इंजीनियर एंड बिकमिंग एन इंजीनियर. मैकेनिकल में मेरा इंटरेस्ट था. उसके बाद हुआ ये कि प्रैक्टिकली जब प्री इंजीनियरिंग मैंने कर लिया तो मेरे ब्रदर का, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिया था अभी पहले भी, तो ही सपोर्टेड मी थ्रू आउट माई जर्नी. मेंटोरशिप भी उन्होंने मेरी की है कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े अरसे बाद. तो हमने जब ये चीज़ डिस्कस की तो वी रियलाइज़ कि अगर मैं इंजीनियरिंग की तरफ जाती हूँ तो मेरे लिए कोई ऐसा स्कोप नहीं है और कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि मैं परसू कर सकूँ, स्पेशली given the scenario, the circumstances in Pakistan. ठीक है जी. और फिर along with that, being a woman and coming from that kind of family which I just told you, तो उसमें थोड़ा सा मुझे मैं ऐसी चीज़ परसू करना चाह रही थी जो कि मेरे लिए आगे मुझे फ़ायदा दे, बेनिफिट दे, और जो है मैं भी उसके थ्रू जो है सोसाइटी को कोई ना कोई बेनिफिट दे सकूँ. So Behral, I decided to opt for English literature in University of Sindh, and it is one of the, I would say, best departments of the university. I selected it as first choice, and Alhamdulillah, as a first choice, I passed the test and got the seat in that department. Now the journey got really interesting from this point on of my life. वो इस तरीके से कि यूनिवर्सिटी में अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा मैं इसको डाइवर्ट होंगी इधर से, कि मैं वैसे भी नॉर्मली जब लोगों को ऑब्ज़र्व करती हूँ तो मेरा ये होता है कि इफ़ समवन हैज़ बिन टू अ यूनिवर्सिटी और उसके अंदर ग्रूमिंग नहीं है, या जो है वो उसने कुछ सीखा नहीं है,
اس کی کمیونیکیشن اسکلز امپروو نہیں ہیں, کیا پہننا ہے, کیا اوڑھنا ہے, اس کے اندر تمیز نہیں ہے کسی چیز کا, لوگوں میں کیسے اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, اور سمپلی واٹ از رانگ اینڈ واٹ از رائٹ, اگر ہم سمپل اس کی بات کریں تو اگر یہ والا تمیز نہیں ہے تو پھر میرے خیال سے آپ کی یونیورسٹی جانے کا فائدہ نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی میری ایک لائف کا انالیسس ہے واٹ آئی تھنک اباؤٹ یونیورسٹیز. تو یونیورسٹی کا میں کہوں گی کہ مجھے یونیورسٹی نے کافی گروم کیا ہے اسٹڈیز کے حساب سے بھی. اسٹڈیز کے علاوہ اسٹڈیز کافی اچھی تھیں, اچھے مارکس آئے ہمیشہ, اور جو ہے ٹاپ 10 اسٹوڈنٹس میں میرا نام رہا. بٹ اپارٹ فرام اٹ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, والنٹیئرنگ اینڈ ادر آرگنائزیشنل اسکلس وہ میں نے یونیورسٹی سے سیکھی ہیں, کافی میں نے امپلیمنٹ کیا اس کو. اس میں جو میجر کہہ لیں کہ میرے لیے ایک امپورٹنٹ لائف کا ٹرننگ پوائنٹ کہہ لیں اس کو, کہ آئی واز سلیکٹڈ ایز اے یونائٹڈ نیشنز والنٹیئر فار سیوک اینڈ ووٹر ایجوکیشن ان دا 3rd ایئر آف مائی یونیورسٹی اسٹڈیز. تو وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا کیونکہ میں اس انٹرویو میں اپیئر ہوئی اور جو ہے میری سلیکشن ہو گئی, اور پھر جو ہے نیشنل لیول پر وی ور 7 فرام دا یونیورسٹی, اس میں سے میں ایک تھی اور میں سلیکٹ ہوئی, اور جو ہے ہم نے نیشنل لیول پر سیوک اینڈ ووٹر ایجوکیشن کے لیے کام کیا 2018 میں. تو وہ بڑا ایک اچھا ایکسپیرینس رہا, اس سے میری پبلک اسپیکنگ اسکلس کافی امپروو ہوئیں. اس سے میں نے فیلڈ ورک سیکھا, میں نے کمیونٹی میں جا کے کام کیا, انسٹیٹیوٹس میں جا کے کام کیا, میں مزدور طبقے کے پاس بھی گئی, میں ان خواتین کے پاس بھی گئی جن کے جو ہے SC/NIC رجسٹرڈ نہیں تھے, میں ان لوگوں کے پاس بھی گئی کہ جن کو خلا کا کچھ نہیں پتہ تھا, میں ان لوگوں کے پاس بھی گئی کہ جن کو پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم کا کچھ بھی اندازہ نہیں تھا. تو کافی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کا مجھے ان کا پتہ چلا, اور میں نے ان پہ کافی کام کیا اور لوگوں کو بتایا. تو اٹ واز میجر ٹرننگ پوائنٹ فار مائی لائف اینڈ فار مائی کریئر. ناؤ ادھر سے ایک بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اچھا اسی دوران پھر میں نے برٹش کاؤنسل کے ساتھ بھی کیا, یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ ہی میری یہاں پہ ایک برٹش کاؤنسل میں بھی جاب ہوئی تھی ایز اے وینیو مینیجر. تو میں نے وہاں پہ کام کیا, وہاں سے بھی میں نے کافی آرگنائزیشنل اسکلس سیکھی. اچھا ان دونوں چیزوں کو بتانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ کبھی کبھی کوئی چیز آپ کے لیے بہت اہم کردار ادا کر دیتی ہے, ٹرننگ پوائنٹ آف مائی لائف, اور اسی طرح سے آپ کی لائف میں بھی کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے جو آپ کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہے. 1. Second, that along with your studies you need to work on things that would improve your intrapersonal and interpersonal skills. کس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ سوشلائز کریں گے, کیا چیزیں ہیں, کیا گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. آپ کی کتابیں صرف آپ کو سب کچھ نہیں سکھا دیتی, تو یہ چیزیں ہیں. تو آپ اپنی اسٹڈیز کے ساتھ بھی جو ہے کس طرح سے کام کر سکتے ہیں, اور کون سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو فری لانس ورک آفر کرتی ہیں یا والنٹیئر ورک آفر کرتی ہیں کہ آپ ان کو جوائن کر کے اپنی یہ تمام سافٹ اسکلز اور اپنی آرگنائزیشنل اسکلز, اپنی مینجمنٹ اسکلز, ان تمام چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں along with benefiting the society you are living in. کریئر کی بات کریں تو it is amazing when I look back, it amazed me when I look back into the journey of my life. ایسا ہوتا ہے کہ میرا جو ہے 2018-19 تک کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا to start a career. UN میں نے کام کیا, برٹش کاؤنسل میں نے کام کیا, تو اس کو میں نے اسی طرح سے سمجھا کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی طرح سے کائنڈ آف دیٹ. بٹ یہ ہے کہ میرا جو ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ اگین میرے بردر نے تھوڑا مجھے فورس کیا کہ آپ جاؤ, جا کے اپیئر ہو, ٹیسٹ وغیرہ دو, کمپیٹیٹیو ایگزامس کے. آئی گاٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ. تو کریئر اورینٹیڈ میں بالکل بھی نہیں تھی ایٹ دیٹ پوائنٹ. 2018 لیٹ 18 اور انیشیل ارلی 2019 کی اگر بات کریں تو یہ ہوا کہ بھائی آئی اسٹارٹیڈ اپیئرنگ ان دا ٹیسٹ. آئی گاٹ ٹو نو اباؤٹ دا سلیبس, تھنگس اینڈ ریلیونٹ پیپل, ریلیونٹ ریسورسز. تو ان سب چیزوں کو گو تھرو کیا, اسٹارٹیڈ اپیئرنگ ان دا ٹیسٹ, اینڈ سڈنلی آئی واز سو فوکسڈ, اینڈ میں جو ہے بہت ڈٹرمنٹ ہو گئی کہ بھئی اب تو میں نے جو ہے کریئر بنانا ہے اور میں نے اس ٹیسٹ وغیرہ دینے ہیں اور اپیئر ہونا ہے. سو اب یہ پوائنٹ ہے کہ ایٹ دس پوائنٹ میں نے الحمدللہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ جس پوسٹ پہ بھی میں ہوں میں نے وہ بھی کلیئر کیا. آئی ایم اپوائنٹڈ. میرا اس کے علاوہ ٹاؤن آفیسر بھی آئی کوالیفائڈ فار دیٹ پوسٹ ایز ویل. اپارٹ فرام اٹ آئی کوالیفائڈ فار لیکچرر, انگلش لیکچررشپ ان فیڈرل گورنمنٹ تھرو FPSC.
along with that الیکشن کمیشن آف پاکستان میں میرا جو ہے AD/MCO کا ٹیسٹ بھی کلیئر ہوا. I qualified that as well. apart from it الیکشن آفیسر کا بھی میرا ٹیسٹ جو ہے وہ کوالیفائی ہوا. بسائڈس میں JEST بھی رہی ہوں 2 سال, میں نے وہ بھی سروس دی ہے. اس کے علاوہ ایک ویل ریپیوٹیڈ ہمارا حیدرآباد کا اسکول ہے, پبلک اسکول حیدرآباد. اٹ واز ایٹ دیٹ ٹائم رن بائی IBA سکھر, تو ان کی ریکروٹمنٹ ہوئی تھی تھرو دیٹ, اینڈ دیٹ کائنڈ آف اے ٹیسٹ, ہیل آف اے ٹیسٹ تھرو اسٹیجز. I qualified that as well as a subject specialist. So from the time that where I was not even intending for a career, now is the time that I passed multiple tests, and I even aim for better position.